اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ کل بتایا گیا تھا، اسی کے سلسلے میں آج بھی انشاءاللہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1227، اگر نماز احتیاط پڑھنے سے پہلے کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ اس نے نماز کی رکعتیں کم پڑھی تھیں اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کو باطل کرتا ہو، تو ضروری ہے کہ اس نے نماز کا جو حصہ نہ پڑھا ہو اسے پڑھے اور بے محل سلام کے لیے احتیاط لازم کی بنا پر 2 سجدے سہو ادا کرے، اور اگر اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوا ہے جو نماز کو باطل کرتا ہو، مثلاً قبلے کی جانب بیٹھنے کی وجہ سے، پیٹھ کرنے کی وجہ سے، تو ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اس مسئلے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس نے نماز ظہر پڑھی اور نماز ظہر پڑھنے کے بعد جب وہ نماز تمام کر چکا تو اسے شک ہوا کہ جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ 4 رکعت مکمل پڑھی ہے یا نہیں، لیکن تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے 4 رکعت نہیں پڑھی ہے بلکہ 3 ہی رکعت نماز پڑھی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس نے نماز احتیاط نہیں پڑھی ہے، کیونکہ علاج یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نماز میں ہم بھول جائیں تو اس کے لیے سجدے سہو، یا اگر نماز کی رکعتیں بھول جائیں تو اس کے لیے نماز احتیاط پڑھنا ضروری ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر اس نے نماز احتیاط ابھی نہیں پڑھی ہے اور اس نے کوئی ایسا کام بھی انجام نہیں دیا ہے کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی، مثال کے طور پر ابھی نہ اس نے کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ نماز کی جگہ سے اٹھ کے گیا ہے، نہ اپنا رخ پھیرا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بیٹھا رہے گا اور کوئی ایسا کام انجام نہیں دے گا جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور فوراً ہی کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑا ہونے کے بعد جو رکعت اس سے کم ہوئی ہے، یعنی ابھی اس نے 3 رکعت پڑھی تھی، اب 1 رکعت اور پڑھے گا اور نماز کو 4 رکعت مکمل کر دے گا۔ اور اس نے تشہد و سلام پڑھ کے نماز ختم کر دی تھی، اس لیے بے محل سلام پڑھنے کی وجہ سے 2 سجدے سہو کرے گا، کیونکہ 4 رکعت کے بعد اسے تشہد و سلام پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے بیچ میں ہی یعنی 3 رکعت ہونے پر ہی تشہد و سلام پڑھ لیا ہے، اس لیے تشہد و سلام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ 2 سجدے سہو بھی بجا لائے گا۔ مسئلہ نمبر 1228، اگر کسی شخص کو نماز احتیاط کے بعد پتہ چلے کہ اس کی نماز میں کمی احتیاط کے برابر تھی، مثلا 3 رکعتوں اور 4 رکعتوں کے درمیان شک کی صورت میں ایک نماز احتیاط پڑھے اور بعد میں معلوم ہو کہ اس نے نماز کی 3 رکعتیں پڑھی تھی، تو ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص تھا کہ جسے 3 اور 4 رکعت ہونے کے بارے میں شک تھا، اور اس نے 4 رکعت پہ بنا رکھ کے نماز تمام کر دی اور پھر نماز احتیاط بھی پڑھ لی، لیکن اسے نماز احتیاط کے بعد یہ معلوم ہو گیا، اسے یاد آ گیا کہ اس نے 3 رکعت ہی نماز پڑھی تھی، تو اسے چاہیے کہ نماز دوبارہ پڑھے۔
کیونکہ اس کا شک زائل ہو گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھی جائے۔ مسئلہ نمبر 1230، اگر کسی شخص کو نماز احتیاط مسئلہ نمبر 1229، یہاں پہ مسئلہ نمبر غلط پڑا ہوا ہے، 28 کے بعد 29 آنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 1229، اگر کسی شخص کو نماز احتیاط پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ نماز میں جو کمی ہوئی تھی وہ نماز احتیاط سے زیادہ تھی، مثلا 3 رکعتوں اور 4 رکعتوں کے مابین شک کی صورت میں 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے، اور بعد میں معلوم ہو کہ نماز کی 2 رکعتیں پڑھی تھیں، اور نماز احتیاط کے بعد کوئی ایسا کام کیا ہو جو نماز کو باطل کرتا ہو، مثلا قبلے کی جانب پیٹھ کی ہو، تو ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، اور اگر کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کو باطل کرتا ہو تو اس صورت میں بھی احتیاط لازم یہ ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے اور باقی ماندہ 1 رکعت ضم کرنے پر اکتفا نہ کرے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جو نماز پڑھی تھی اسے جو شک ہوا تھا اسے 3 اور 4 رکعت کے درمیان ہوا تھا، اور شک کی بنیاد پہ اس نے 1 رکعت نماز احتیاط پڑھ لی، کیونکہ 3 اور 4 کے درمیان اگر شک ہو اور 4 پہ بنا رکھ کے نماز کو تمام کی جائے اور 1 رکعت نماز احتیاط پڑھی جائے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اس نے اسی پر عمل کیا، لیکن بعد میں اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے جو نماز پڑھی تھی وہ 2 ہی رکعت تھی، تو اب جبکہ وہ 2 رکعت نماز تھی تو اس نے نماز احتیاط 1 رکعت پڑھی ہے، تو اب یہ 4 رکعت مکمل نہیں ہو سکی، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ شخص چاہے اس نے ایسی چیزوں کو انجام دیا ہو کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے یا انجام نہ دیا ہو، پھر بھی اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، اسے چاہیے احتیاط لازم کی بنا پر نماز کو دوبارہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 1231، مسئلہ نمبر 1230 ہونا چاہیے تھا یہاں پہ، لیکن 31 لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 1230، اگر کوئی شخص 2 اور 3 اور 4 رکعتوں میں شک کرے اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنے کے بعد اسے یاد آئے کہ اس نے نماز کی 2 رکعتیں پڑھی تھیں، تو اس کے لیے بیٹھ کر 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2، 3 اور 4 رکعتوں کے درمیان شک کرے تو یہاں پہ علاج یہ ہے کہ 2، 3 اور 4 رکعت کے بارے میں جو شک ہو رہا ہے تو وہ 4 پہ بنا رکھے اور نماز کو تمام کرے، اور 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے، 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے پڑھے۔ یہ ہے نماز کو تمام کرنے کا حکم، نماز کو صحیح کرنے کا حکم، نماز کا علاج۔ لیکن اس نے 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھ لی، بعد میں اس شخص کو معلوم ہوا کہ اس نے صرف 2 ہی رکعت نماز پڑھی تھی، اس نے جو وہ 4 رکعتی نماز جو پڑھ رہا تھا اس میں صرف 2 ہی رکعت پڑھ پایا تھا، اس کا شک زائل ہو گیا، شک دور ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں جو 2 رکعت نماز احتیاط اس نے کھڑے ہو کر پڑھی ہے وہی کافی ہوگی، اسے 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا شک زائل ہو گیا ہے، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ صرف اس نے 2 ہی رکعت پڑھی تھی، لہٰذا جب 2 رکعت نماز احتیاط بھی پڑھی جا چکی ہے تو اس کی 4 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد اسے آگے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ آج کے مسائل تھے، انشاءاللہ بقیہ مسائل کل بیان کیے جائیں گے۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔